نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قالوا يا رسول الله ومن يابى قال من أطعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى رواه البخاري رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما آمين معزز حاضرین جمع بزرگوں عزیز ساتھیوں خدا نشین خواتین اسلامی ماں اور بہنوں گزشتہ جمعہ خطبہ میں جو عنوان آپ کے سامنے بیان کیا گیا تھا اس عنوان کا ایک حصہ انشاءاللہ آج میں آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ عنوان ہے امت پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق، یعنی ہم پر کیا کیا حقوق بنتے ہیں، اور 3 حقوق کا تذکرہ گزشتہ جمعہ خطبہ میں کتاب و سنت کی روشنی میں کیا گیا تھا۔ پہلا حق ہم پر یہ ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بندہ اور رسول مانیں۔ دوسرا حق کہ مخلوق میں سب سے زیادہ محبت ہماری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو، اور تیسرا حق کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر کی جائے۔ چوتھا حق یہ ہے ہمارے لیے اطاعت کا حکم دیا ہے یا انتخاب کیا ہے کسی شخصیت کا، تو وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہم اطاعت کس کی کریں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کریں گے۔ قرآن مقدس کے اندر بہت سی آیتوں میں اہل ایمان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خطاب کر کے کہا کہ تم بات کس کی مانو گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات۔ اگر تم اللہ کی اطاعت کرنا چاہتے ہو، سورہ نساء کی آیت نمبر
80 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں تک فرمایا کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ وہ اللہ کی اطاعت کرے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے. وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جو رسول کی اطاعت کرے گا گویا کہ اس نے اللہ کی اطاعت کر لی. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح بخاری حدیث نمبر 7280. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، میری امت کا ہر شخص جنت میں داخل، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، ہر شخص ہر فرد جنت میں ضرور داخل ہوگا، مگر وہ داخل نہیں ہوگا جس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا. قالوا یا رسول اللہ، صحابہ اکرام نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ومن یابا، انکار کون کرے گا؟ جنت جیسی عظیم نعمت، جنت جیسی عظیم جگہ اور ایک ایسا مقام جو ہر مومن کی خواہش ہوتی ہے، کوئی جانے سے بھی انکار کرے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوا. ومن عصانی فقد ابا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا. گویا کہ اطاعت رسول جنت میں جانے کا ذریعہ ہے، اطاعت رسول اللہ کی اطاعت کا ذریعہ ہے. اب کوئی ایسا عمل جو ہمیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس پر عمل کریں، اور اس کے لیے بہترین مثال سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ سے ملتی ہے. صحیح بخاری 1605 نمبر کی حدیث، 1605 نمبر کی حدیث. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ مکہ تشریف لے جاتے ہیں، کعبے کا طواف کرتے ہیں، حجر اسود کا بوسہ دیتے ہیں، اور حجر اسود کا بوسہ دیتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ اما واللہ انی اعلم انک حجر لا تضر ولا تنفع ولولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلت. اے حجر اسود تو سن لیں، میں جانتا ہوں کہ تو صرف ایک پتھر ہے، تیرے اندر نفع اور نقصان کی کوئی طاقت نہیں ہے، نہ تو نفع پہنچا سکتا ہے اور نہ ہی نقصان پہنچا سکتا ہے. اگر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ لیتے ہوئے نہ دیکھتا تو میں کبھی تجھے بوسہ نہ دیتا. صرف اطاعت رسول میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسہ لیا، اور یہ امت کے لیے تعلیم دی کہ تمہیں کوئی بات سمجھ میں آئے یا نہ آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی عمل کیا ہو، تمہیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے، لیکن تم اللہ کے رسول کی اطاعت میں وہ عمل ضرور انجام دو. ایک دن کا واقعہ، صحابہ اکرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں. آپ جوتے پہن کر نماز پڑھتے ہیں، جوتے پہن کر نماز پڑھ رہے ہیں. اچانک حالت نماز میں آپ نے اپنی جوتی کو اتار دیا. صحابہ اکرام بھی پیچھے جوتے پہن کر نماز پڑھ رہے تھے، صحابہ اکرام نے بھی اپنی اپنی جوتیاں اتار دی. جب نماز مکمل ہو گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے پوچھا کہ تم نے جوتیاں کیوں اتاری؟ کہ اللہ کے رسول ہم نے آپ کو دیکھا کہ آپ نے جوتیاں اتار دی حالت نماز میں. کہا کہ میں جس وقت نماز پڑھ رہا تھا جوتیاں پہن کر، اس وقت جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ کی جوتی میں گندگی لگی ہوئی ہے، اس لیے میں نے جوتی اتار دی. صحابہ اکرام نے کہا اللہ کے رسول اگر آپ کی جوتی میں گندگی لگی ہوئی ہے اور آپ نے جوتی اتاری ہے تو ہم نے آپ کی اطاعت میں جوتی اتاری ہے. یہ ہے اطاعت رسول. کوئی بات سمجھ میں آئے یا نہ آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا، جو کرنے کا حکم دیا ہے، ہمیں کر لینا، ہمیں بجا لانا، یہ ہمارے اوپر ایک حق بنتا ہے. لہذا اطاعت رسول ہمارا ہم پر حق ہے. پانچواں حق ہے اختلافی مسائل کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں لے جانا ہے.
آج معاشرے کے اندر دیکھا جاتا ہے کہ بہت سارے مسائل پر اختلاف ہوتے ہیں، عبادات کے مسئلہ ہو یا کوئی اور مسئلہ ہو، اختلاف ہوتے ہیں۔ اختلاف میں کس عدالت میں اپنے اس قضیہ کو، اس مسئلہ کو لے جانا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وہ کوئی اور عدالت نہیں، وہ عدالت نبوی ہے۔ قرآن مقدس سورہ نساء آیت نمبر 65 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ آپ کے رب کی قسم وہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے مسئلے کو آپ کی عدالت میں لے آئے، اور جو آپ کی عدالت سے فیصلہ نکل کر آئے اسے سر تسلیم خم نہ کر لے، اپنے سینے میں تنگی محسوس نہ کرے کہ فیصلہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، یعنی دل و جان سے عملی میدان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عدالت سے نکلے ہوئے فیصلے کو سر تسلیم خم کر لے۔ اس آیت کی شان نزول میں ایک حدیث آتی ہے جس کو امام بخاری رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے 2359 کے اندر۔ عروہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے والد محترم یعنی زبیر رضی اللہ عنہ، زبیر رضی اللہ عنہ کون ہے؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کے بیٹے، پھپھیرے بھائی زبیر رضی اللہ عنہ اور ایک انصاری مدینے میں جو ایک پہاڑ ہے حرا نام کے، اس پہاڑ کی طرف ان کی کھیتیاں تھی، دونوں کی، زبیر رضی اللہ عنہ کی بھی اور ایک انصاری شخص کی۔ اور پہاڑ کے اوپری حصے سے ایک پانی کی نالی تھی جو پانی آ رہا تھا، بہہ رہا تھا، تو اوپری حصہ کی طرف زبیر رضی اللہ عنہ کی زمین تھی اور اس کے بعد جو ہے نیچے انصاری کی زمین تھی۔ پانی اوپر سے آ رہا بہ کر، اب پانی آ رہا ہے تو پہلے حق کس کا بنتا؟ زبیر رضی اللہ عنہ کا حق بنتا ہے، کیونکہ پانی اس کی زمین کی طرف سے آ رہا ہے، بعد میں انصاری کی زمین ہے۔ تو زبیر نے کہا کہ میں پہلے پانی لیتا ہوں، سیراب کرتا ہوں، پھر اس کے بعد چھوڑتا ہوں، تم پانی لے لینا۔ اب انصاری نے کہا کہ نہیں، میں لوں گا۔ اب یہ دونوں فیصلے عدالت نبوی میں پہنچتے ہیں، یہ دونوں شخص پہنچتے ہیں، زبیر رضی اللہ عنہ اور انصاری دونوں۔ پہنچنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی باتیں سنی اور سننے کے بعد کہا کہ زبیر یہ تمہارا حق بنتا ہے، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زبیر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اس کے یا زبیر ثم ارسل الماء الى جارک، یعنی اے زبیر تم پہلے اپنی کھیت میں پانی سیراب کر لو، اس کے بعد اپنے پڑوسی کو چھوڑ دو۔ یہ کہنا تھا کہ وہ انصاری صحابی غصے میں آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول یہ آپ کی پھوپھی کا بیٹا ہے، اسی وجہ سے آپ نے زبیر کے حق میں فیصلہ کیا۔ اللہ اکبر، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسا کہنا کہ آپ نے انصاف نہیں کیا ہے، اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی اس شخصیت کے بارے میں جس کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا کہ لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا، اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کی ہوتی تو میں اپنے ہاتھ سے فاطمہ کے ہاتھ کو کاٹ ڈالتا۔ یہ انصاف اور عدل کی بہترین مثال آپ نے پیش کی ہے، اور ایسی شخصیت پر انصاری صحابی تہمت لگا رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فیصلہ اپنے بھائی کے حق میں کر دیا کیونکہ یہ آپ کے ففیرے بھائی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آیا، آپ نے فرمایا استیا زبیر، اے زبیر، غصے میں آپ نے فرمایا استیا زبیر، اے زبیر تم پانی اپنے کھیت میں سیراب کرو، ثم احبس الماء حتى يرجع الى الجدر، اور تم پانی کو روک کر رکھ یہاں تک کہ کھیت کے جو مڈیر ہیں وہاں سے واپس آنے لگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فیصلے کو جب انصاری صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ نے انصاف نہیں کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر دی، سورہ نساء کی آیت نمبر 65، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔
وہ مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ نبی کے فیصلے کو مان نہ لیں۔ تو پانچواں حق یہ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو، یعنی اپنے اختلافی مسائل میں جہاں ہمیں لے جانا ہے اپنے فیصلے کو، وہ کوئی اور عدالت نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت ہے، اور وہاں سے جو فیصلہ نکل کر آئے بلا چون چرا ہم تسلیم کر لیں۔ چھٹا حق یہ ہے کہ قرآن و حدیث پر عمل کیا جائے، قرآن و حدیث پر عمل کیا جائے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ قرآن پر صرف عمل کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس سورہ النجم کی آیت نمبر 3 اور 4 میں فرمایا کہ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہشات سے کچھ بھی نہیں بولتے، وہی بیان کرتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے۔ آپ اپنی زبان سے اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں بولتے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے حکم دیا جاتا ہے اس وحی الہی کہ آپ نقل کرتے ہیں، عوام کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح الجامع حدیث نمبر 2337 میں، ترکت فیکم شیئین لن تضلوا بعدہما کتاب اللہ و سنتی ولن یتفرقا حتی یردا علی الحوض۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، میں تمہارے سامنے دو چیزیں چھوڑ کر جاتا ہوں، اور ان دو چیزوں کو جب تک تم مضبوطی سے پکڑ لو گے کبھی گمراہ نہ ہوگے، اور یہ دونوں چیزیں کبھی الگ نہیں ہو سکتی ہے یہاں تک کہ حوض میں مجھ سے ملاقات کرے، یعنی قیامت قائم ہو جائے گی لیکن قرآن اور حدیث الگ نہیں ہو سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر ہمیں دو ہاتھ دیے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دو کتاب دی ہے، ایک کتاب اللہ، دوسرے سنت رسول۔ ہمارا تیسرا ہاتھ بھی نہیں ہے اور ہمارے پاس تیسری چیز بھی نہیں ہے، صرف کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر ہمیں عمل کرنا ہے۔ اگر کسی نے رسول کی مخالفت میں کوئی بات کہی ہے تو صحابہ اکرام کا عمل دیکھیں گے۔ سیدنا عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ عنہ وصیت کر رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان حدیث کو سنا رہے ہیں اور اس کے خلاف اس کا عمل ہے، اور کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں ایسا ہی کروں گا۔ سیدنا عبداللہ ابن مغفل کہتے ہیں لا اکلمک ابدا، یاد رکھو میں تجھ سے زندگی بھر کبھی کلام نہیں کروں گا، کیونکہ میں نے تمہارے سامنے حدیث رسول کو پیش کیا ہے اور تم اس کے مخالفت کر رہے ہو، تم کہہ رہے ہو کہ نہیں میں اس حدیث کے خلاف عمل کروں گا، یاد رکھو میں زندگی بھر۔ عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ عنہ ایک صحابی رسول ہے، کہتے ہیں کہ جو حدیث رسول کی مخالفت کرتا ہے، حدیث رسول کے مخالف کوئی بات کہتا ہے، میں زندگی بھر اس کے ساتھ گفتگو نہیں کروں۔ آج ہم مساوات کے نام پر اور آج ہم رواداری کے نام پر جو حدیث رسول کے کھلم کھلا مخالفت کر رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارا جگری دوست ہے، کیسے ہو سکتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی کے فرمان کے جانتے ہوئے اس کی مخالفت کر رہا ہے، وہ نبی کے فرمان کو نیچے کر رہا ہے، آپ کے کیسے دوست ہو سکتے ہیں؟ اسی طریقے سے ایک حق یہ ہے کہ اسوہ حسنہ پر عمل کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ہمارے لیے جو انتخاب کیا ہے، یعنی پوری امت کے لیے جس شخصیت کا انتخاب کیا ہے کہ تمہاری زندگی کا ہر عمل کیسا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 21 میں فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، ہر معاملہ تمہارا عقیدہ نبی جیسا ہو، تمہاری نماز نبی جیسی ہو، تمہارا معاملہ نبی جیسا ہو، تمہارا لین دین کا معاملہ نبی جیسا ہو، تمہاری شادی نبی جیسی ہو، تمہارے تجارت نبی جیسے ہو، الغرض دنیا کے جتنے بھی معاملات ہیں تمام کے تمام معاملات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رول ماڈل اگر کسی کو بنایا ہے تو وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا ہے۔ لہٰذا ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی زندگی کے ہر موڑ میں اسوہ اور نمونہ کے طور پر کسی شخصیت کو انتخاب کریں گے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے انتخاب کیا ہے۔ آگے ہم دیکھتے ہیں کہ 8واں اور آخری حق کیا ہے۔ 8واں اور آخری حق یہ ہے کہ کثرت سے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا جائے، کثرت سے کیا ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا جائے۔ یہ 8واں حق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 56 میں فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف لفظوں میں فرمایا کہ بے شک اللہ فرشتوں کے موجودگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کرتے ہیں، اور فرشتے اس رسول کے لیے درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی درود اور سلام بھیجا کرو۔ لہذا درود پڑھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ امت پر ایک عظیم ترین حق ہے، اور یہی وجہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر 609 میں من صلی علی واحدۃ صلی اللہ بہا عشرہ، جو شخص مجھ پر ایک درود پڑھے گا اللہ تبارک و تعالی اس بندے پر 10 رحمتوں کو نازل فرمائے گا۔ کتنے رحمتیں؟ ہم اگر ایک درود پڑھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ہم پر 10 رحمتوں کو نازل فرمائے گا۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے صحیح الجامع کے اندر ہے من صلی علی حین یصبح عشرہ وحین یمسی عشرہ ادرکتہ شفاعتی یوم القیامہ، جو شخص صبح کے وقت 10 مرتبہ اور شام کے وقت 10 مرتبہ مجھ پر درود پڑے، میری سفارش اور میری شفاعت بروز قیامت واجب ہو جاتی ہے، یعنی میں ان کے حق میں ضرور سفارش کروں گا۔ لہٰذا مسلمانوں، ہم امتی ہونے کی حیثیت سے ہم پر ایک حق یہ بنتا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھا کریں، کیونکہ جو بندہ یا بندی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں یقیناً وہ بندہ یا بندی اللہ کی رحمت کے مستحق بنتے ہیں، اور قیامت کے دن سفارش اور شفاعت کے مستحق بنتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درود کے فضیلت کے بارے میں یہ بھی فرمایا، جب آپ منبر رسول پر جلوہ افروز ہو رہے تھے، چڑھ رہے تھے، اور آپ نے 3 مرتبہ آمین آمین کہا تھا، تو اس میں ایک مرتبہ آمین بد دعا میں آپ نے کہی، اور وہ یہ کہ جو میرا نام سن کر مجھ پر درود نہ پڑھے وہ اس شخص پر بھی اللہ رب العالمین کی ناراضگی ہو یا وہ انسان ہلاک و برباد ہو جائے۔ لہذا درود پڑھنا کتنا فضل والا کام ہے، اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے۔ ایک حق یہ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا صرف رسول نہیں، اللہ کا صرف بندہ نہیں، بلکہ آخری رسول تسلیم کرے۔ آج بہت سارے لوگ جس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا کہ میں بھی نبی ہوں، اس کے بعد بہت سارے لوگ آئے، مرزا غلام محمد قادیانی آیا، اس کے بعد بھی بہت سے لوگ آتے رہے اور انہوں نے کہا کہ میں بھی اللہ کا رسول ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے کہا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی شخصیت پر مہر نبوت کو لگا دی ہے، اور جس نبی پر مہر لگ چکی ہے اس کے بعد اور کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا۔ صحیح مسلم کی روایت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میں نبیوں پر مہر لگانے والا ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ لیکن آپ نے یہ بھی فرمایا کہ میرے بعد کچھ ایسے لوگ ہوں گے، بعض حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے 30 افراد کا ذکر کیا اور کہا کہ ثلاثون دجالون کذابون۔ آپ نے فرمایا کہ 30 ایسے دجال ہوں گے، 30 ایسے کذاب اور جھوٹے ہوں گے، ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ میں اللہ کا نبی۔ لہذا مسلمانوں، اس بات کو یاد رکھیں اچھی طریقے سے کہ ہم امتی ہونے کے حیثیت سے ہم پر یہ بھی حق بنتا ہے کہ ہم نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری رسول ہم تصور کریں اور مانیں، کیونکہ یہ ہم امتی پر حق ہے۔ تقریباً 9 حقوق آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ بیان کیے گئے، میں پھر ایک مرتبہ ان حقوق کو آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا۔ پہلا حق یہ ہے
کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول مانا۔ دوسرا حق یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور توقیر ہو۔ تیسرا حق ہم پر یہ ہے کہ سب سے زیادہ مخلوق میں محبت کے کوئی مستحق اور حقدار ہے تو وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہم اپنی اولاد سے بھی محبت کرتے ہیں، بیوی بچوں سے محبت کرتے ہیں، ماں باپ سے محبت کرتے ہیں، آل و اولاد سے محبت کرتے ہیں، روپیے پیسے سے محبت کرتے ہیں، لیکن سب کی محبت مغلوب ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت غالب ہے۔ ایک حق یہ ہے کہ اطاعت صرف کی جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اطاعت کس کی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور یہاں پر میں آپ کو ایک بات یہ بھی بتاؤں کہ اطاعت یا اتباع، اس کا جو الٹ لفظ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے تقلید۔ تقلید، جو مقلد اپنے آپ کو کہتے ہیں، تو شریعت نے اطاعت اور اتباع کا حکم دیا ہے، تقلید کا حکم نہیں دیا ہے۔ اس بات کو جان لیں، ہم امتی ہیں اور ہم پر یہ حق بنتا ہے کہ ہم تقلید نہیں بلکہ اطاعت کریں، ہم مقلد نہیں بلکہ متبع سنت ہوں۔ یہ ہم پر امتی ہونے کی حیثیت سے حق ہے۔ اسی طریقے سے پانچواں حق یہ ہے کہ اختلافی مسائل میں اگر کسی عدالت میں ہمیں جانے کی ضرورت پڑے تو وہ کوئی اور عدالت نہیں، وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت۔ اور صرف عدالت میں جانا نہیں ہے بلکہ ان کی عدالت سے جو فیصلہ نکل کر آئے اس فیصلے کو بلا چوں و چرا تسلیم کر لینا ہے۔ چھٹا حق یہ ہے کہ قرآن اور حدیث پر ہم عمل کریں، قرآن اور حدیث کو آگے پیچھے نہ سمجھیں کہ قرآن ہے بعد میں حدیث، نہیں، بلکہ جس طریقے سے ایک بائک کے دو پہیے ہوتے ہیں اسی طریقے سے شریعت کے دو پہیے ہیں قرآن اور حدیث۔ جس طریقے سے بائک کا ایک پہیہ نکال دے آپ کی گاڑی نہیں چلے گی، شریعت کا ایک پہیہ اگر حدیث کو آپ نکال دیں گے تو یہ شریعت بھی مکمل نہیں ہے، آدھی شریعت ہے۔ اسی طریقے سے ساتواں حق یہ ہے کہ اسوہ حسنہ پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین نمونے پر ہم عمل کریں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے لیے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انتخاب کیا ہے بطور اسوہ۔ آٹھواں حق یہ ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھا کریں۔ اور نواں اور آخری حق یہ ہے کہ نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول تصور کریں، آپ کے بعد کوئی نبی اور کوئی رسول آنے والے نہیں ہیں۔ انہی چند کلمات کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو کتاب و سنت پر چلنے والا بنائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کو سمجھ کر آپ کے حقوق کو ادا کرنے والا بنائے۔ اے اللہ ہمارے حسنات کو قبول فرما لے، ہمارے گناہوں کو مغفرت فرما دے۔ اے اللہ ہم میں سے جو بیمار ہے تو انہیں شفاء کاملہ اور صحت عاجلہ نصیب عطا فرما، جو جس پریشان حال میں مبتلا ہے ان کی پریشانی کو دور فرما دے، ہمارے مرحومین اور مرحومات کی قبر کو نور سے منور فرما دے، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب عطا فرما۔ جب تک ہمیں زندہ رکھ اے اللہ، ایمان اور اسلام پر زندہ رکھ، جب اپنے پاس بلا ایمان اور اسلام پر بلا۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات الذکر الحکیم۔